اچھا آپ نے اگر کسی کو دنیا فرنٹ سے وہاں سے آڈیو کے لیے آپ یہاں السلام علیکم. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟ جی آپ سنائیں. آپ الحمد للہ اللہ کا شکر. میاں صاحب آپ کے جو رائبنڈ کا گھر ہے اس کو گرانے کی پلاننگ ہو رہی ہے اور سنا ہے کہ کافی آپ کی الاٹمنٹ بھی کینسل کر دی گئی ہے، تو یہ جو سلسلہ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ کیا آپ کا اس پہ رد عمل ہے جاتی عمرہ کے حوالے سے؟ دیکھیں جی، یہ جو زمین ہے الحمدللہ ہماری، یہ کچھ 30 سال پہلے خریدی گئی تھی اور باقاعدہ ٹائٹل ڈیڈز موجود ہیں، ٹرانزیکشن بہت ہی قانون اور عین رولز کے مطابق ہے. اب عمران خان صاحب جو ہے وہ ہر محاذ پہ اب ناکام ہو چکے ہیں اور گورنمنٹ ان سے چلتی نہیں ہے. اوپر نیچے ہر محاذ پہ ناکامی کے بعد اب وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں اور ذاتی بغض اور ذاتی جو ان کا جو ہے نا وہ کیا کہنا چاہیے، جو انا اور جو اندر ایک ان کے جو ہے اپنا وہ بغض کا جو جذبہ ہے نا، وہ بالکل میرا خیال ہے کہ ٹھنڈا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا. پتہ نہیں کس بات کا بغض ہے ان کو، اور اب وہ میرا خیال ہے کہ اپنی ناکامیوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے اب وہ یہ کام شروع کرنا چاہتے ہیں. تو لیکن کام چونکہ الحمدللہ بالکل قانونی، آئینی اور ہر لحاظ سے اللہ کے فضل و کرم سے وہ جائز ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ ہماری جو بیوروکریسی ہے اس کو عمران خان کے اس مکروہ کام کے لیے کوئی اعلیٰ کار بننا چاہیے، اس کا حصہ بننا چاہیے. میں بالکل توقع کرتا ہوں چیف سیکرٹری پنجاب سے، آئی جی پنجاب سے اور ان کی ساری جو ٹیم ہے کہ وہ اس معاملے میں بالکل ان کا اعلیٰ کار نہیں بنیں گے اور عین آئین اور قانون کے مطابق چلیں گے جس کے لیے ریاست پاکستان نے ان کو مقرر کیا ہے اور ان کو تعین کیا ہے. ان کا کام ہے، کیونکہ وہ سمجھدار لوگ ہیں، ساری عمر اس سے گزرے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ قانون کیا ہوتا ہے، قانون کس چیز کا نام ہے اور غیر قانونی کام اور قانونی کام میں وہ فرق جانتے ہیں. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ان کو صرف ایک بندے کی انا کے لیے، ایک بندے کے ذاتی ایجنڈے کے لیے، عمران خان کے بغض کے لیے اور عمران خان کے جو انتقام کے لیے اس کا اعلیٰ کار بنا. یہ میں بالکل بات جو ہے بڑے کھل کے یہ بات کہہ رہا ہوں. تو آج آگے بات اتنی ہے، یہ بالکل اپنا جس طرح سے انہوں نے ہمارے خلاف ہمارے لوگوں کو، شہباز شریف کو، مریم کو، مجھے، حمزہ کو اور ہماری پارٹی کے لوگوں کو، اسٹارٹنگ فرام شائستہ خان عباسی، خواجہ آصف، سعد رفیق اینڈ آل، جو انہوں نے سلوک ہمارے ساتھ کیا ہے وہ بھولنے والا نہیں. میں معذرت کے ساتھ یہ لفظ استعمال کروں، لیکن میں بہت جو ہے نا وہ ہمت اور صبر سے کام لینے والا بندہ ہوں، لیکن یہ بھلانا بہت مشکل ہے. میاں صاحب ایک سروے بھی آیا حالیہ جس میں سب سے مقبول لیڈر آپ کو قرار دیا جا رہا ہے، کیا آپ ادھر ایگزائل میں بیٹھ کے بھی آپ سے ان کو اسی لیے یہ ساری کارروائیں میرے خلاف ہو رہی ہے. میاں صاحب 2017 میں اللہ رحم کریے، اللہ خیر کرے. میں یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ صاحب ہم کس قابل ہیں. 2017 میں یہ تحریک لبیک کا ایک بہت بڑا دھرنا ہوتا ہے اسلام آباد میں، اور آپ نے دیکھا کہ اس وقت کی اپوزیشن کا جو کردار تھا، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب جو اپوزیشن تھی اس نے کس طریقے سے اس کو ہینڈل کیا؟ عمران خان نے کس چیز پر یو ٹرن لیا؟ آپ مجھے پتا، ہر چیز ویڈیو کے اوپر ویڈیو آ رہی ہے، یو ٹرن ہر ایشو پہ. آپ دیکھیں نا، میں جب ابھی کہہ رہا ہوں کہ ہر محاذ پہ وہ فیل ہو گئے ہیں، ملک کے اندر کمر توڑ مہنگائی ہے، وہ اس کو قابو نہیں کر سکے.
معاشی حالات بہت بحران کا شکار ہے، اس پہ قابو نہیں پا سکے. لوگوں کی اپنا جو ہے اس وقت غربت کے اندر اب پس گئے ہیں، اس پہ قابو نہیں پا سکے. اور پاکستان کی معیشت تباہ و برباد ہو چکی ہے، بار بار کہتے ہیں ہو رہی ہے، ہو چکی ہے، اس پہ اپنا جو ہے نا انہوں نے کوئی قابو نہیں پا سکے. پاکستان کے فارن ریلیشنز اس وقت آپ دیکھ لیں، پاکستان کے پاسپورٹ کا کیا حال ہے. یعنی کہ سب سے جو پست ترین پاسپورٹ جو ہے وہ ان ملکوں میں پاکستان کا شمار ہو رہا ہے آج. اور یہ دنیا کے اپنا ممالک پاکستان کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں. اور پھر بھی آج آپ کو دیکھا ہے برطانیہ نے بھی پاکستان کو اس لسٹ میں ڈال دیا ہے کہ اس میں ہائی رسک. جی ہائی رسک. اب مجھے بتائیں کہ اونٹ رہی کون سی کرنسی ہے؟ کیا ہم اس وقت کیا دنیا کو منہ کیا دکھا رہے ہیں؟ ہم آتے ہیں یہاں پہ، پاکستانی آتے ہیں، مجھے بتاتے ہیں کہ جی جب ہم یہاں پہنچتے ہیں نا تو وہ ایئرپورٹ پہ جب پاسپورٹ دکھاتے ہیں پاکستانی تو کہتے ہیں اچھا جی سائڈ پہ ہو جائیں، آپ سے بعد میں نمٹتے ہیں، پہلے باقی لوگوں کو مجھے بتانا. یہ ہماری آج دنیا میں عزت رہ گئی ہے. اور یعنی کہ آپ اندازہ کریں ہمارے خطے میں ملک سارے جو ہے وہ کوئی 12%، کوئی 13%، کوئی 18% ترقی کر رہے ہیں. ہم جو ہے وہ صفر سے بھی نیچے ہیں. اور پھر ہر ملک ہمیں شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. یہ تبدیلی تھی جو جس کا عمران خان پرچار کرتا تھا. اللہ تعالیٰ معاف کریں، ہم پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں. بہت اچھا ایک مرزا باقی ہے کرنا نہیں میں رائے میں بٹ ٹھیک ہے